आसान नाज़रीन कराम, बहुत सारे मामला मुल्क को दरपेश हैं जी। मईशत के भी हैं, सियासत की भी अदम इस्तेहकाम के मामलात हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारा मैंडेट चलाया गया है, वापस किया जाए। वो लोग कहते हैं ये हुकूमत करने दी जाए। और मामला बहुत सारे हैं, लेकिन एक नया मामला पैदा हुआ, वो अदालत का मामला है। इसको आसान मामला ना समझिएगा। आज फैसल वापडा को और एक शो का नोटिस इशू हुए हैं तौहीन के बारे में। अदालत उज़्मा कहती रही थी कि हम सो मोटर लेने में अवॉइड करेंगे, लेना पड़ा उन्हें, और उन्होंने तौहीन का नोटिस इश्यू करते हुए वो भी अवॉइड करते थे कि नहीं अदालत की क्या तौहीन होती, लेकिन उन्हें ये नोटिस भी लेना पड़ा और उन्होंने नोटिस इश्यू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने ये कह रखा है कि हमें एजेंसियां प्रेशर में डालती हैं। फैसल वापडा और दूसरे लोगों ने एक नई कहानी शुरू की कि मसलन बाबर सत्तार के बारे में कहा कि इनकी तो दोहरी शहरियत है। पार्लियामेंट के मेंबर की दोहरी शहरियत हो तो उनकी तो रुकनीत मुअत्तल हो जाती है, खत्म हो जाती है। मुअत्तल नहीं बल्कि खत्म ही हो जाती है। तो आखिर जजेस की दोहरी शहरियत क्यों रवा रखी जाए? इस तरह की बहुत सी बातें, बहुत से सवाल पैदा हुए हैं। उधर अदलिया के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान आ गया है। माजी की जो गलतियां थी उसका तदारुक भी करना है, नए सिलसिले से शुरू भी करना है। कुछ सियासी जमातें अदलिया के निज़ाम के खिलाफ भी बात करती हैं, उनको साथ लेके भी चलना है। कुछ हमारे जजों के अपने मजाज हैं। मजाज मैं कह रहा हूं, देखिए मजाज तो होता है, कानून की इंटरप्रिटेशन आदमी अपने मजाज के मुताबिक करता है। जो उसका मजाज होता है वही उसे के मुताबिक वो इंटरप्रिटेशन के बार करता है, और उसकी इंटरप्रिटेशन दूसरे आदमी से कभी कभी मुख्तलिफ हुआ करती है। मतलब ये नहीं उसने बेईमानी की होती है, मतलब ये नहीं कि उसने तासुब दिखाया होता है, मतलब ये नहीं कि उसने डंडी मारी होती है। मतलब ये कि उसका शख्सी मजाज उसको इस तरफ लेके जाता है कि वो कानून की एक खास तरह से तशरीह करता है। इस वक्त बहुत से मसाइल हैं, बहुत से हमारे बड़े नामी गिरामी जो सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी जज हैं, वो मुख्तलिफ तरह के मजाज रखते हैं, लेकिन मुख्तलिफ मामला पर उनके मौक़िफ़ कई मामला तो मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। लोग बहुत से एतराज़ात करते हैं, लोगों के ख़ानदानों पर एतराज़ करते हैं। आखिर जज इसी माशरे का हिस्सा है, उनके ख़ानदान भी हैं, वो इसी माशरे में रहते हैं। और अब ये कि ये जो शहरियत का मसला पैदा हो गया, ये भी मसला निकलता भी है। तो ये सारी बातें सामने आने से अदलिया एक खासी मुश्किल में पैदा हुई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक बहुत अच्छा फिक्रा कहा है, और उन्होंने कहा अगर फौज कानून तोड़े तो वो भी गलत, और अगर अदलिया कानून तोड़े तो वो कैसे दुरुस्त हो सकता है। ये बहुत एक अहम बात है। ये दो हमारे अहम अदारे हैं, वो तो डंडे के जोर से कानून तोड़कर मनवा लेंगे। ये डंडे के जोर से मनवा तो नहीं सकेंगे, लेकिन कम अज कम तारीख में वो एक तशरीह और ताबीर वाकयात की और तारीख के तसलसल की एक ऐसी कर देंगे जिसको आने वाली नस्लें हमेशा याद रखेंगी। भुट्टो के मुकदमात का फैसला सबके सामने है। अदलिया कहती है हमने अपनी गलती मान तो ली, सुरखरू तो हो गए, लेकिन इसमें और बहुत से सवाल आते हैं जो पैदा होते हैं। और अब बहुत से लोग जो आप कहते हैं कि ये यूं कर लो, भुट्टो के नाम का टिकट जारी कर दो, नोटों पे छाप दो, तो वो भी कुछ अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ नहीं कहता। बहरहाल आज हमारे सामने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब और अहमद अवैस साहब, तीनों नामवर कानूनदान हैं। आप बताने की जरूरत नहीं कि एक इस्लामाबाद के एडवोकेट हैं, एक हमारे पंजाब के साबिक एडवोकेट जनरल रहे हैं और पीटीआई के रहनुमा है अहमद अवैस साहब, और कामा मुर्तज़ा जेयूआई के रहनुमा भी हैं और मुमताज़ कानूनदान भी हैं, और इनके साथ पीजे मीर साहब हैं। पीजे मीर साहब, पहले मैं आपसे शुरू करता हूं, फिर मैं अवैस साहब की तरफ आना चाहता था। आपसे मैं इसलिए शुरू करता हूं कि आप, वो कहते हैं जजों की दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट के मेंबर कल कहेंगे एंकर्स की नहीं होनी चाहिए, मैं कहूं क्यों नहीं होनी चाहिए? आपने तो अपना आगाज अपनी एंकरिंग का लंदन से किया है, एक अरसा तक आप वहां रहे हैं, और हमने एज ए नेशन आपको एक्सेप्ट किया, और आपको हम आपकी तारीफ भी करते हैं, तहसीन भी करते हैं कि आपने एक निजी, जब टीवी शुरू हुआ तो आपने एक नई जहद देने में बुनियादी रोल अदा किया। क्या मसला है, जजेस को क्यों नहीं होना चाहिए? क्या मामला आता है आपके सामने? ये मुकदमा जो आया है इसमें अदलिया का इम्तहान किस हद तक आप सब, सिर्फ इतना ही नहीं है, तौहीन अदालत का नोटिस उन्होंने देना चाहिए था,
وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایجنسیوں کی زبان بول رہے ہیں یا ان کو دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دینا چاہیے، ٹھیک ہے دے دیا انہوں نے، لیکن آگے کیا ہوگا؟ ہم کوئی بھی بات جو ہوتی ہے پاکستان میں کچھ سنجیدگی سے اس پہ ڈسکشن نہیں ہوتی. امیر صاحب آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں کہ آج یہ جو ملک جو پوری دنیا کی سپاٹ لائٹ میں اسرائیل کی جو ان کے جو شہری ہیں وہ کم از کم کچھ نہیں تو 126 ممالک کے شہری ہیں، لیکن جب اسرائیل کو کوئی پرابلم ہوتی ہے یہ سب وہاں چلے جاتے ہیں اور اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کی فرسٹ لائلٹی جو ہے ان کا ملک ہے. اب بات آتی ہے کہ برطانیہ کی، پاکستان کے نامور لوگ جا کے ممبرز آف ہاؤس آف لارڈز ہیں، ہاؤس آف کامنز ہیں، کاؤنسلرز ہیں، بروز کے کاؤنسلرز ہیں، میئرز ہیں، اور وہ جا کے اپنا کام کرتے ہیں. ہمیں یہاں پتہ نہیں کیا پرابلم پڑتی ہے. نہیں، وہ جب پاکستان آتے ہیں تو انہیں تو اپنی شہری چھوڑنی پڑتی ہے. لارڈ نذیر کو یہ ہمارے سرور صاحب جو ہیں گورنر بننے سے پہلے انہوں نے برطانیہ کی شہریت اپنی جو تھی وہ تاکہ نسیہ میں کہہ لیجئے کہاں رکھیے چھوڑ کے آئے تھے. بالکل آئی ایگری ود دیٹ، لیکن دا کوسچن از کہ کیا ہمارے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کوئی ڈول نیشنل ہے وہ پاکستان کے لیے لائل نہیں ہوگا؟ آپ ڈول نیشنل سے یہ جو فورن ریمیٹنسز ہیں یہ آپ بلینز میں لے لیں گے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مثلا امریکہ کے شہری تو اس بات کا حلف اٹھاتا ہے کہ وہ صرف امریکہ کا لائل رہے گا. یہ ہر ملک کا جی کینیڈا والا نہیں اٹھاتا، برطانیہ والا یوں نہیں کرتا، آسٹریلیا کا یوں نہیں. ہم تو کامن ویلتھ کے ملک کے دو شہری ہو سکتے ہیں، لیکن نان کامن ویلتھ کنٹری میں تو ایک پرابلم پیدا ہوتا ہے نا جی. نہیں جی، یہ تو پھر ہم نے بنایا ہوا ہے نا. ہم کیا لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کرتے؟ اگر ہماری فوج کے اندر یا ہمارے ڈپارٹمنٹس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو مرضی آ جائے تو کیا کہیں گے؟ نہیں جی ان کا تو مذہب کوئی اور ہے، ان کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ اسلامک ملک ہے. دیکھیں میر صاحب، یہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. ہماری جو سوچ ہے بڑی میوپک اور بڑی چھوٹی سوچ ہے، اس سوچ کو بڑا کر تو پھر پارلیمنٹ ممبر کو اجازت دے دیجئے کہ وہ بھی دوسرے دو شہری ہو سکتے ہیں. کیوں نہ مقامہ پہ آپ نے نواز شریف کو فارغ کر دیا اور کشمیر، سارا کشمیر ادھر جو بیٹھا ہوا ہے یہ کہاں کے ہیں؟ یہ ڈول نیشنلز ہیں، میجورٹی، لاٹس آف دیم، اور وہ سپورٹ کرتے ہیں کشمیر کو. دا کوسچن از کہ اگر اس جج نے کر لیا ہے تو کیا طوفان ہو گیا؟ کیا ان کی ججمنٹ میں کوئی فرق پڑ گیا؟ کیا کچھ ہو گیا؟ کیا ہو گیا مجھے بتا دیں آپ. چلیے ٹھیک ہے، ایک منٹ، یہ تو ایک نقطہ ہوا. اویس صاحب ایک نقطہ تو یہ ہے کہ دوہری شہریت کا مسئلہ آ گیا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کیا میں نے جیسے پہلے سوال اٹھایا ہے، ہماری عدلیہ بہت مشکل میں نہیں پھنس گئی ہے جی؟ اسے اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرنا ہے، ماضی کی غلطیاں کو تدارک بھی کرنا ہے، اسے ثابت بھی کرنا ہے کہ وہ قانون کا احترام کر رہی ہے اور قانون کے مطابق آگے چل رہی ہے. جب فائز عیسیٰ کا یہ فکرہ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر فوج قانون توڑتی ہے وہ تو مجرم ہے، اور اگر ہم عدلیہ قانون توڑتی ہے تو وہ بھی اتنی ذمہ دار ہے. کیا کہیں گے آپ ساری صورتحال پہ؟ مشکلات نہیں ہے بہت سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس کا میں جواب دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کی پہلی بات کا بھی تھوڑا سا جواب دوں گا. ٹھیک ہے. دیکھیے قاضی صاحب نے اچھی بات تو اچھی کی انہوں نے کہ فوج اگر قانون توڑے گی تو وہ بھی مجرم ہے، اور اگر عدلیہ میں سے کوئی قانون کو توڑے گا اور ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کرے گا تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل اسی کام کے لیے بنی ہے کہ اگر کوئی جج وائلیٹ کرتا ہے قانون کی صریحاً اور غیر آئینی کوئی حرکت کرتا ہے تو ہی کمٹس این ایکٹ آف مس کنڈکٹ، اور ایکٹ آف مس کنڈکٹ کا اگر وہ کرے گا تو اس کے لیے اس کا ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو فی الفور بھیجا جا سکتا ہے. کوئی قباحت نہیں ہے، اور ریفرنس کے لیے یہ بھی کوئی بندش نہیں ہے کہ کوئی خاص آدمی بھیجے گا. 18th امینڈمنٹ کے بعد ہر شخص اینی پرسن کین سینڈ اے ریفرنس. کتنے کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس؟ جی وہ ان کی انیبلٹی ہے یا ان کی نیگلیجنس ہے کہ دیر نہیں لگائی، دیر کیوں کی انہوں نے. بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے اس کے اندر. اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ ایک نان ایشو کو ابھی ایشو بنایا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ نے بھی بار بار ریپیٹ کہا کہ ایک جج دوسری نے، یہاں پہ کیس جو ہے کہیں بھی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ایک جج کی دو نیشنلٹیز ہے، یہ کہیں ایشو نہیں ہے. اس ایشو کو تو بلا وجہ ایک اچھالا گیا، کیا گیا. اور یہ واڈا صاحب نے بھی بڑی کنٹمپچس زبان کے اندر اس کو کل پریس کانفرنس. I agree 100% agree.
تو اسی طرح سے وہ MQM کے جو ہیں کیا نام ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی وہی غلط زبان استعمال کی. اگر آپ ججوں کے خلاف اس طرح سے کنٹینچس پبلکلی آ کے باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ جی ہمارے خط کا جواب کیوں نہیں دیا اس نے، اگر جج جو ہے سپریم کورٹ کا وہ ہر آدمی کے خط کا جواب دینے لگے گا تو وہ خاک جج اپنی وہ ججمنٹ رائٹنگ کرے گا یا اپنی پرفارمنس کرے گا اپنی ڈیوٹی کی، بلکہ یہ تو اس کے اوپر پبلکلی تو وہ جواب دے ہے ہی نہیں کسی کو، اس کا طریقہ کار دیا ہوا ہے. اب یہ بار بار اگر کہہ رہے ہیں اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دیں اور اس کے جھوٹ بولنے کے اوپر اس کے فوراً اس کے خلاف کارروائی ہوگی، دیر ہی نہیں لگے گی بالکل. ٹھیک بات یہاں پہ جس بات کو ڈالا جا رہا ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ اس کی گرین کارڈ کی بات کرتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. نہیں ٹھیک ہے جی، آئی ایگری، میں ان کے کیس کو ریفر نہیں کر رہا، میں وابڈا کی تقریر کو ریفر کر رہا ہوں. میری ایک بات رہ گئی جو بڑی ضروری ہے کہ قاضی فاضیسہ صاحب نے جو یہ کہا کہ جی اگر جج کوئی قانون شکنی کرے گا تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے اور اگر کوئی فوجی کرے گا تو اس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. یہ بات کہہ دینا آسان ہے، جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور تبدیلی نہیں آ رہی ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں. اب ایسا میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف، سنیے ذرا، ہم رول آف لا سے رول آف اتھارٹی کی طرف چلے گئے اور ڈیسپوٹزم کی طرف چلے گئے. اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فوج کا ہر فوجی چاہے وہ چیف آرمی سٹاف ہے یا وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ ہے، ہر فوجی آفیسر جو ہے جب وہ اوتھ لیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے اس میں کہ I will preserve, protect and defend the Constitution of Pakistan, I will uphold the Constitution of Pakistan and I will not indulge myself in any political activity. اب یہ اوتھ کی وائلیشن کے اوپر آپ کس طرح معاف کر سکتے ہیں کسی کو، اور کیوں خاموش ہیں اس کے اوپر آپ اتنے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آتا ہوں آپ کی طرف. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، دیکھیے یہ ساری گفتگو چل رہی ہے دوہری شہریت کی، کنٹیمپٹ کی جو زبان استعمال کی گئی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو شکایت کی اور جس سے سارا کرائسس پیدا ہوا اور لوگوں نے بہت سے سوالات اٹھائے اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر فوج غلطی کرتی ہے تو وہ جرم کرتی ہے تو وہ بھی مجرم ہے، اور اگر عدلیہ کرتی ہے اور چیف جسٹس نے کہا تو وہ بھی مجرم ہے. کیا اس سارے نقشے پہ کیا آپ دیکھتے ہیں، کیسے آپ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات تو سمجھ لیں کہ واڈا صاحب نے جو کچھ بھی کیا تھا یہ از خود نہیں کیا تھا. یہ کسی کو جو ہے نا وہ جج صاحب سے کوئی جو پرابلم پیدا ہو گیا وہ از خود نہیں تھا، اور وہ اس میں آپ دیکھیے کہ 2-3 لوگوں نے تسلسل کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کے معاملات اٹھائے. پھر صرف ایک جج جو ہے وہ خاص ٹارگٹ نہیں تھا، دو جج خاص ٹارگٹ ہے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور ایک سپریم کورٹ کی. یہ 2 لوگ جو ہے نا وہ خاص ٹارگٹ بنائے گئے. میرے پاس گو کے اس بات نہیں ہے کہ ان کو کس نے جو ہے نا وہ کہا، مگر میں نظام کو جانتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو کس کے کہنے پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی. اب اگر یہ سارا کچھ کرنا ہے تو پاکستان نہیں سدھرے. نظام کو جانتے ہوئے اور ان افراد کو جانتے ہوئے، ان افراد کو بھی میں جانتا ہوں، نظام کو بھی جانتا ہوں، سمجھتا ہوں اس باتوں کو. تو اگر یہ سارا کچھ کرتے رہنا ہے تو ہمارے ہاتھ سے، ہماری مٹھی سے جو نا ریت کی طرح سارا کچھ نکل رہا ہے، آلریڈی نکل چکا ہے یا نکل رہا ہے، اور ہم جو ہے نا تقریباً لاسٹ چانس کی طرف جا رہے ہیں، ہم آخری اس میں ہیں. اگر ہم کو ملک بچانا ہے تو ہم کو دستور کے دائرے کے اندر جانا ہوگا، اور یہ دستور کا دائرہ جو ہے نا یہ آپ کو پتہ خود ہوتا ہے. اگر آپ نے رستے نکالنے ہیں تو اگر فرض کر لیجئے میں کہوں کہ جی یہ فلانے نہیں کیا تھا، وہ فلانا آگے کہہ دے کہ میں نے نہیں کیا تھا، بات ختم ہو جائے گی کیونکہ میں اس کو ثابت نہیں کر سکتا. مگر یہ جو قانون کا احترام ہوتا ہے یہ آپ کے اندر ہوتا ہے، یہ جو سچ بولنا ہوتا ہے یہ آپ کے اندر ہوتا ہے. آپ کے اندر ایک ضمیر نام کی ایک چیز ہوتی ہے، اس ضمیر کو آپ جواب دہ ہوتے ہیں. اللہ کے پاس تو ہم جب جائیں گے نا، وہاں پہ جب حساب دینا ہوگا، مگر اس سے پہلے ہم نے رات کو جب ہم لیٹتے ہیں اس سے پہلے ضمیر ہم سے جو ہے نا وہ جھٹکے دیتا ہے ہمیں کہ یہ کیا تھا، غلط کیا تھا، درست کیا تھا. تو جن کی اب ضمیر جو ہے وہ اس بات پہ جھٹکے اس کو نہیں دے رہے، وہ پھر یہ ملک کو نقصان دے رہی ہے. ٹھیک بات ہے. ٹھیک. یہ جدون صاحب، اسلام آباد سے مسئلہ شروع ہوا ہے اور اب کتنا پھیل گیا ہے، اور میرا خیال میں اس وقت عدلیہ کا بہت بڑا امتحان ہے. خود کو کیسے اس پوری صورتحال سے نکالے، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو سینٹر واڈا ہے یا کوئی ایم این اے ہے،
یہ پارلیمنٹ کے ارکان ہیں، ان کے پاس مکمل جو ہے پارلیمنٹ کو اختیار دیتی ہے کہ یہ کوئی ججمنٹ ہے یا کوئی انہوں نے ریفارم کرنی ہے جوڈیشل، تو وہ اپنے پارلیمنٹ کے میں زیر بحث لے کے آئیں اور آئین کے اندر کوئی ترمیم کریں، قانون کے اندر ترمیم کریں. لیکن اس طرح سے اوپن آ کے پریس کانفرنس کرنا اور جوڈیشل کو اسکینڈلائز کرنا، یہ جو ہے کوئی معذب معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، یہ الیکٹڈ لوگ ہیں، ان پہ زیادہ ذمہ داری آج ہوتی ہے کہ وہ کیئرفلی بات کریں، اور وہ لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. وہ کوئی سینٹر ہے، وہ ایک روٹیٹنگ یونٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اگر ان کو کسی ججمنٹ سے تکلیف ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے ججمنٹ کو کرٹیسائز کریں، کنسٹرکٹیو کرٹیسائز. لیکن کسی جج کو پرسنلی ٹارگٹ کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، یا کسی ادارے کو بطور ادارہ جو ہے. آج جج صاحب نے کورٹ میں کہا تھا کہ میرے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی ایل والے بھی کوئی پیچھے نہیں ہے، وہ بھی سخت قسم کی باتیں کرتے ہیں. چیف جسٹس پشاور ہے آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جسٹس، لیکن انہوں نے کہا جی جب تک میرے اوپر ذاتی تھی تو میں نے اس لیے نوٹس نہیں لیا کہ وہ کہیں گے یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. لیکن اب ادارے کی بات ہے، تو اب ادارے کی جب ساکھ کا ایشو ہے، ادارے کو اسکینڈلائز کرنے کا ایشو ہے، تو اب میں نے پھر اس لیے سو موٹو لیا ہے اور ان کو آج شو کا نوٹس ایشو کر کے ان سے جواب مانگا ہے کہ آپ کا جو یہ باتیں ہیں یہ کس طرح جو ہے آپ نے کس زمرے میں کی ہیں، کس پیرائے میں کی ہیں، آ کے بات جواب دیں. کیونکہ پرامہ فیشائی جو ہے بعد نظر میں یہ نظر آتا ہے کہ آپ عدالتوں کو اسکینڈلائز کر رہے ہیں، obstruction آف جسٹس کر رہے ہیں، اور ججوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جس طرح کامران مرتضیٰ بھائی نے کہا ہے، بالکل یہ بات جو ہے سسٹم کو جانتے ہوئے ہمارے پاس دیکھیں اس طرح کی ایویڈنس تو نہیں ہوتی کہ ہم ثابت کر سکیں گے کس نے کہا ہے پلس پریس کانفرنس کرو. لیکن جو آپ سارے ہم جو بندے بیٹھے ہوئے ہماری جو ہے کافی مطلب پروفیشن کے حساب سے بھی ایکسپیرینس ہے، ایج کے حساب سے بھی آپ کا بھی، تو یہ جو معاملات ہیں اس طرح نہیں ہونے چاہیے. تو اب ہو رہے ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں نکلے گا. تو اس سے عدالتوں کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کوئی ڈیٹرنس جو ہے نا. اب پیچھے بھی تو 2018 میں بھی تو انہوں نے کی ہے. کامران صاحب خود ایک دو جو ایم این اے تھے ان کے وکیل تھے، تو ان کو مطلب ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا 5 سال کے لیے. تو یہ مطلب سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے، کوئی ڈسکریمنیشن ہونی چاہیے، اور ایک ڈیٹرنس ضرور ہونی چاہیے. فریڈم آف ایکسپریشن ضرور ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ضرور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کی ایک عادت ہے کہ آپ ایک ادارے کو اتنا اسکینڈلائز کرتے ہیں تو پھر اس میں فریڈم آف ایکسپریشن کا عنصر ختم ہو جاتا ہے. دوسرا، اگر کسی بندے کو اعتراض ہے، آپ نے ڈول نیشنلٹی کی بات کی، تو وہ پارلیمنٹیرین جو بات کرتے ہیں انہوں نے خود جو 63C ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اب کوئی اس سے ایگری کرے ڈس ایگری کرے، اس کی اوپینین ڈفرینس ہو سکتی ہے، لیکن یہ آرٹیکل جو 18th امینڈمنٹ کی تھی اس وقت بھی پارلیمنٹ کے پاس ریویو کے اندر موجود تھا. اور اس سے جو 63C ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ سٹیزن آف پاکستان نہیں رہتا یا وہ کسی دوسرے ملک کی سٹیزن شپ ایکوائر کر لیتا ہے، تو وہ بینگ ایم این اے یا سینیٹر یا کوئی ہولڈر آف پبلک آفس جو ہے وہ کسی اسمبلی میں جا کے لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا، وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. تو اگر یہ کہتے ہیں کوئی جج جو ہے اس کے پاس کوئی کارڈ ہے، گرین کارڈ ہے یا ریزیڈنسی کارڈ ہے سٹیزن شپ کا، تو بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر ہے بھی تو اس کے لیے قانون پاس کر دیں کہ جس کے پاس کوئی کارڈ ہوگا، ریزیڈنسی گرین کارڈ ہے، جو بھی کسی ملک کا پریویلنگ رواج ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ٹیمپریری اس کو کارڈ ملتا ہے، جی آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 6 مہینے سال اسٹے کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. تو نیشنلٹی تو اس کے بعد کا پروسیس ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں جو لوگ باہر بھی رہتے ہیں، یعنی انہوں نے نیشنلٹی ایکوائر کی ہوتی ہے، تو اس کے اندر ایک قانون لے کے آ جائیں کہ جی آئندہ ججوں کی جو اپوائنٹمنٹ ہوگی اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا اگر کسی جج کے پاس کوئی گرین کارڈ ہے امریکہ کا یا یو کے کا کوئی پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ ہے یا کینیڈا کا ہے، تو اس کو پھر جو ہے اس پوسٹ کے لیے یا ہائی کورٹ کے جج کے لیے کنسیڈر نہیں کیا جائے. کسی بھی جج کے لیے جج تو پھر نیچے دیکھیں نا، جوڈیشری میں اور بھی بہت کام کر رہے ہیں، جو سول جج ہیں، ڈسٹرکٹ جج ہو سکتا ہے ان کے پاس کتنے کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہو. تو اس کے لیے پھر اگر قانون کی ضرورت ہے تو پھر یہی پارلیمنٹ جو آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ پارلیمنٹ جا کے میں قانون کے اندر آئین کے اندر امینڈمنٹ کریں اور لا لے کے آئیں، پھر وہ جج سارے باؤنڈ ہوں گے، وہ کسی کے جج نہیں بن گے. ٹھیک بات، آپ کی بات ٹھیک ہے. قانون میں یہ بات فی الحال موجود نہیں ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو قانون میں لے کر آئیے گا، پھر بات کیجئے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. نہیں ہونا چاہتے یا کا احترام بھی احترام کرتے ہیں جو ملک کی سلامتی وہ آئے ہیں نہ جاتا، لیکن ہر ملک کی اپنی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے اپنے ادارے جو ہیں اس ملک کی سلامتی اور سیکورٹی کا تحفظ کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی کرنا چاہیے. اگر
कोई हद से बढ़ जाता है तो उसको रोकने का भी इंतजाम होना चाहिए। बहरहाल इस वक्त पीजे मीर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अदलिया, मैंने जब पहला सवाल किया था, बड़ी मुश्किल में नहीं फंस गई? उसे अपना वकार भी बहाल करना है, उसे अपने आप को ये भी जाहिर करना है कि वो खाम खा एक तासुब का रवैया इख्तियार किए हुए नहीं है, या वो खाम खा अपनी इज्जत के नाम लेकर लोगों को एक तरह की सजाएं देने के मूड में नहीं है, बल्कि वो चाहती ये है कि मुल्क में इंसाफ का निजाम कायम हो। ये कैसे उनके लिए उनके जजों पर इल्जाम लगने शुरू हो गए हैं, उन पे उन्होंने शिकायत की है कि अदारे हम पे प्रेशर करते हैं, वो कहते हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, शो काज क्यों। एक आज जज ने बड़े सख्त अल्फाज में कहा कि हम सबको फलां को बुला लूंगा, फलां को बुला लूंगा, फलां को बुला लूंगा। माजी में होता रहा है, वजीर आजम को बुलाया, उसको बुलाया, इसको बुलाया, उसको निकाला, उसको किया। तो क्या ये तरीका भी कम से कम एक जमहूरी मुल्क में मुनासिब हो सकता है? क्या कहेंगे आप? ये जो अवैध साहब ने पहले बात की थी, एक नॉन इशू को हम एक इंटरनेशनल या नेशनल इशू बना लेते हैं। जब हम इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं तो उनके पास ग्रीन कार्ड है, दैट डज नॉट मीन ही इज अ नेशनल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, खत्म होगी बात। नहीं, उनका मसला छोड़ दें, उनका मसला छोड़ दें। लेकिन अब तो बात आती है, जो दूसरा आपने सवाल किया है, ये पहला वाला बनके, कि जब आप जजेस कहते हैं कि जी हमारे पे प्रेशर आया, 6 जजेस लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हमने जस्टिस नसीम हसन शाह की भी, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने और इफ्तिखार के इंटरव्यू में ये कहा जी हमने अपनी जानें बचानी है, दिस एंड दैट। द क्वेश्चन इज कि जब आपके ऊपर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिंदगी और मौत आपके हाथ में है, तो व्हाई डिड यू टेक डिसीजंस डिस्पाइट द फैक्ट, जो अब आप बता रहे हो कि आप पे प्रेशर डला। किसी पे प्रेशर डलता है तो वो हट जाता है। आपके पास एक प्राइम एग्जांपल है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याकूब अली खान थी, रिजाइन कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन, अब मुझे नहीं पता कि क्या है, बट वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस से रिजाइन कर गए। तो आप रिजाइन कर दो। उनका तो बहुत इल्जाम थे, उनका बहुत इल्जाम थे। जी जो भी है, रिजाइन तो कर दिया ना। क्या करता, मारा जाता वरना। आज आप उठ के कह रहे हो सारे कि हमारे साथ ये हुआ, तो मैं एक बहसियत एक ऑर्डिनरी शहरी के, मैं तो ये कहूंगा खुदा जाने बाकी ये जो इन्होंने डिसीजंस लिए हैं इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, इसमें कितनी मेरिट है। तो द क्वेश्चन अराइजेस कि जब आप पे इस तरह आप एक ऐसी सीट पे है कि हम सब आपको देखते हैं, आप जो है आपने इस मुल्क की मैं कह रहा हूं कि सालमियत को कायम रखना है, तो अगर आप पे अगर कोई भी प्रेशर डालता है, इट डज नॉट मैटर, तो आप उसी वक्त आके या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताएं या रिजाइन कर दें, सिंपल एज दैट। लेकिन इसको बाद में फिर हम वो रिजाइन क्यों करें, एक्शन लें। एक्शन क्या लेंगे जी, डिसीजन ले लिए, अब एक्शन क्या लेंगे? तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें। नहीं तो क्यों नहीं कर रहे, बताएं ना मुझे। डिले किस चीज की? मैं पूछ रहा हूं, मेरा अपनी राय नहीं है। साहब, व्हाट इज द डिले, व्हाट आर वी डिलिबरेटिंग ऑन? ये किस चीज की डिलिबरेशन है कि अब आप वेट कर रहे हैं? इतना सीरियस लेटर आया फ्रॉम 6 ऑनरेबल जजेस एंड नथिंग हैज हैपेंड। इसमें को है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुन तो रहा है आखिर केस को। देखिए सुन रहा है ना जनाब, सुन रहा है, लेकिन आप और मैं जो यहाँ बैठ के हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि इनकी जजमेंट्स दे आर मार्ड, दीज जजमेंट्स वर मार्ड। जब आप एक जज बाद में आके कहता है कि भाई ये मुझसे प्रेशर में कराया गया, तो जी ठीक बात जी अवैध साहब, आप क्या कहेंगे इस मसले पर कि अदलिया खुद एक मुश्किल में नहीं फंस गई है इस बारे मामले के अंदर? देखिए मैं आपको बताऊं, अदलिया आप एक एतबार से कहिए, लेकिन मुश्किल में इसलिए फंस गई कि अदलिया ने पीछे बहुत कमजोरियां वन आफ्टर द अदर दिखाई, ठीक अभी तक, और अब उस स्टेज के ऊपर आ गए हैं कि उनको ये महसूस हो गया, एहसास हो गया उसको इस बात का कि अगर इसी तरह से कमजोरी अदलिया दिखाती रही तो यहाँ पर खुलेआम डेस्पोटिज्म होगा, एजेंसियों का राज होगा और निजाम अदल जो है वो बिल्कुल दब के खत्म हो जाएगा। ये वो स्टेज आ गई है। अब यहाँ पे अगर अदलिया को अपनी हैसियत को मनवाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको, देखिए अभी इमरान खान के 3 फैसले हुए जेल ट्रायल के बाद। तीनों केसेस के अंदर जज साहबान जो थे, जो जेल ट्रायल कर रहे थे, वो रात को 12-1 बजे तक बैठ के तो वो उनकी एविडेंस भी लिखते थे और कहते थे आज ही रात फैसला कर देना, और उजलत में फैसले भी हुए।
اب ان سے پوچھے جائے کہ یہ اس جج کو کس طرح انسٹرکشن دی تھی کہ تم رات کو 12 بجے تک بیٹھو گے. یہ انسٹرکشن تو چیف جسٹس کی طرف سے ہونی چاہیے تھی کہ ایز اے اسپیشل کیس میں تم اتنی دیر تک بیٹھو. اس کا ڈیوٹی روسٹر میں تبدیلی آنی چاہیے تھی, اس کے کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر کو تبدیلی لانی چاہیے تھی. کہیں ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ فیصلہ کسی جج نے نہیں کیا, کسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے نہیں کہا کہ آپ اتنی دیر تک بیٹھو. یہ اس حد تک معاملات جب خراب ہو چکے تھے تو اس کے بعد انہوں نے دوسرا ہاتھ ڈال دیا کہ ہائی کورٹ کے ججز کو بھی دبانا شروع کر دیا. تو لہٰذا میرے خیال میں رائٹ ٹائم پاکستان نے سروائیو کرنا ہے اور پاکستان کی عدلیہ نے سروائیو کرنا ہے. میرے نزدیک اگر عدلیہ کمزور پڑ جاتی ہے تو سوسائٹی بیکم فری فار آل, اور وہ جنگل سوسائٹی ہے, جنگل کی وہ بڑا خطرناک صورت ہے. پاکستان کے آئین نے اگر بچنا ہے تو وہ اس کی سب سے بڑی کسٹوڈین پاکستان کی جوڈیشری ہے. ٹھیک بات, ٹھیک بات. یہ اس وقت اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں جوڈیشری کو نے اپنے آپ کو ری اسرٹ کرنا ہے, ری ایمرج کرنا ہے, اور پاکستان کی لیگل فرٹرنیٹی کو اس کو سپورٹ دینی چاہیے. جوڈیشری کو ری ایمرج کرنا, جی ری ایمرج کا لفظ بڑا اہم ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, کیا سچ مچ ہمیں ہماری جوڈیشری کو ری ایمرج کرنا ہے یا اس کرائسس سے اپنے آپ کو بچا کے نکالنا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بچا کے نکالنا جو ہے وہ شاید جوڈیشری کا کام ایسا اس طرح نہیں ہے. ان کا کام قانون کے مطابق انصاف کرنا. ایک بات تو یہ ہے کہ معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں, ہمارے نزدیک انصاف صرف وہ انصاف ہوتا ہے جو فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا ہے, اس کے علاوہ دیگر کوئی انصاف نہیں ہوتا. تو دو لوگ جو کسی جج کے سامنے ہوتے ہیں یا دو فریق جو لوگ کسی جج کے سامنے ہوتے ہیں, اس میں ایک فریق تو وہ جج سے ناراض نکلتا ہی ہے. مگر اگر اس فریق کو پرمٹ کر دیا جائے کہ وہ توہین عدالت کا قانون اسی لیے, اگر اس کو پرمٹ کر دیا جائے کہ اس کے کپڑے اتارتا جائے بار میں اور ایسے الزام بھی لگائے جس کا قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یا قانون میں کوئی وجود نہیں ہے, اور اس کے اوپر جو ہے نا بہت سارے لوگ جو ہے نا بلیو بھی کر لیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے نا کسی اور طریقے سے اس کی جو ہے نا پگڑی اچھالی نہیں جا سکتی ہے. ایک بات آپ کو عرض کروں کہ یہ جو ججز آتے ہیں ہائی کورٹس میں, اسپیشلی جو اعلیٰ عدلیہ جس کو کہتے ہیں, یہ جو لوگ عام طور پہ آتے ہیں ان کی اگر وہ جائز آمدن کی حد میں رہیں تو ان کی آمدن جب بطور وکیل جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ شاید ایک قربانی دے کے آتے ہیں. میں خود آپ کو اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا, مجھے کئی دفعہ جج کے لیے کہا گیا, مگر میں شاید اسی وجہ سے کہ ایک میرا وہ مزاج نہیں تھا اور ایک شاید آمدن میں کمی کی وجہ سے کہ کمی ہو جائے گی, میں اس طرف جوڈیشری کی طرف نہیں گیا. تو یہ اس طرح سے اگر ججوں کی پگڑیاں اگر اچھالیں تو یہ اس پھر لوگ آنا بند کر دیں گے. ویسے بھی پاکستان میں جو نا باقی سیاسی عہدوں پہ بھی لوگ آہستہ آہستہ آنا بند کر دیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ 2-4 سال اگر وہ اقتدار میں گزار لیتے ہیں تو اگلے 2-4 سال ان کو پھر جیل میں گزارنے ہوتے ہیں. یہ ہمارے یہاں رواج بن گیا. تو اگر ججوں کو بھی آپ نے اس طرح سے کر دیا کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ عزت میں آ جائیں اور جو پھر کسی کی مزاج کے مطابق نہ چلے یا طاقتوروں کے مزاج کے مطابق نہ چلے تو پھر اس کی بےعزتی کی جائے یا بےعزتی اس طرح سے کروائی جائے. میڈیا ہے, آپ میڈیا پہ جو ہے نا اچھا خاصا جو ہے نا وہ اس کی مٹی پلیت کر دیتے ہیں اور پھر اس کا منہ اپنا بند ہوتا ہے. وہ یہ تو اپنی صفائی تو پیش کر نہیں سکتا. ٹھیک بات. جی بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب, آپ کیا فرمائیں گے؟ ساری گفتگو آپ نے سنی, پی جے میر صاحب کی بات بھی, احمد اویس صاحب کی بات بھی, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی بات بھی. آپ کیا گئے عدلیہ کو کس بحران میں گرا ہوا پاتے ہیں اور کیسے وہ اس سے نکل سکتی ہے؟ کیا راستہ دیکھتے ہیں آپ اس کا؟ نہیں دیکھیں, یہ تو اب چلتا رہتا ہے عدلیہ کے ساتھ. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات تو عدلیہ جو ہے آپ نے ماضی میں دیکھا ہے اور ماضی قریب میں 2018 میں کہ عدلیہ خود جب انٹرفیرنس کو ویلکم کرتی ہے تو پھر اس صورتحال میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نارملی تو پاکستان کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جب بھی انٹرفیرنس ہوتی ہے تو عدلیہ کی مرضی سے ہوتی ہے, اور عدلیہ جو ہے ساری کا تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن اس کی کوئی پرسنٹیج جو ہے وہ وہاں پہ ملی ہوتی ہے, یا ایک ادارے کا جو بھی سربراہ ہوتا ہے وہاں پہ کچھ اس کی نرمی یا ایک وہ جو اس کو خوش آمدید کہتے ہیں تو اس کے بعد زیادہ انٹرفیرنس ہوتی ہے. اس کی مثال آپ کو میں جب یہ پیچھے جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے میاں نواز شریف, اس کو ڈسکوالیفائی کیا, اس وقت عدلیہ 100% جو ہے وہ جڑی اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سارا کام کیا اور انہوں نے انٹرفیرنس کو ویلکم کیا اور انٹرفیرنس سے سارا کام ہوا. یہ مطلب ہے اس میں کوئی
दो राय नहीं है या कोई समझता नहीं है कि एक मॉनिटरिंग जज लगाया गया, उसको यहाँ तक कंट्रोल किया गया। अभी कहते हैं ना, अभी वैद साहब ने कहा जी जज से पूछें कि ये 12 बजे तक क्यों बैठा रहा है। ठीक है, बिल्कुल पूछें क्यों 12 बजे। वो जज से ये भी पूछे कि आपको रोजाना सुप्रीम कोर्ट में बुला के क्यों कहते थे कि आप सैटरडे की भी डेट नहीं देनी है, संडे की भी नहीं देनी है, आप संडे को भी प्रोसीडिंग चलाएं, सैटरडे को भी प्रोसीडिंग चलाएं। ये देखें ना, खुफिया तौर पे इस तरह के अहकामात चाहे किसी एजेंसी से आए, चाहे किसी हायर जुडिशरी से आए, वो भी एक इंटरफेरेंस है जिसको मतलब है रिपेल करना चाहिए। ठीक ठीक। लेकिन इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने खुद एडमिट किया है किसी अभी हियरिंग के दौरान कि जी हमने दरवाजे खुले हुए थे तो वो आ रहे थे। अब जो है अगर ये जुडिशरी जो है इस चीज को खत्म करना चाहती है और दरवाजों को बंद करना चाहती है, और हम तो चाहते हैं वो कल जो हम बैठे हुए हैं कि ये परमानेंट बंद हो। ठीक ठीक। देखें, जो अपराइट जज होता है वो अगर आपके खिलाफ भी फैसला करता है कोई बात नहीं, अब हमारे खिलाफ फैसले होते हैं रोजाना की बुनियाद में, दूसरे दिन होता है, तीसरे दिन होता है, हम आगे अपील करते हैं, आईसीए में चले आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले आते हैं, रिलीफ मिल जाता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की किसी के खिलाफ भी जब जो ही फैसला आता है तो वो एकदम जो है वो अदलिया पे चढ़ाई शुरू करते हैं। ये जो रवश है ना ऑन द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और पॉलिटिकल पार्टी, ये बड़ी गलत है। चाहे इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्जेम्प्टेड नहीं है, एक्सेप्शन जरूर होंगे, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में 95% पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं। अगर उनके खिलाफ कोई डिसीजन आता है तो वो पब्लिकली जो है कंडेम करने शुरू कर देते हैं, एक एज ए इंस्टीट्यूशन या उस जज की जो जात है या पर्सनल है उसको कंडेम करते हैं। ठीक बाजी भाई आपने जब अगर मिसाल के तौर पर अगर आपको उसकी ग्रीन कार्ड अगर नजर आता है तो ये मैटर ऑलरेडी अपॉइंटमेंट के अंदर डिस्कस हो चुका है। ठीक ठीक। उसके अंदर एजेंसी ने उसके खिलाफ इतनी रिपोर्टें पेश की जी इनका ये बिजनेस है, उनका जी सारा लीगलाइज है, उससे कोई लोन लिया है तो बैंक से लिया हुआ लोन लेना कोई गुनाह नहीं है, ये सारी चीजें सेटल हो चुकी हैं। लेकिन ठीक बात ठीक बात, ठीक बात। लेकिन बस वही बात है, दोबारा उछाला जा रहा है, लोगों के सामने आ रहा है, लोगों के सामने एक सवालिया निशान बनता जा रहा है और लोग सोचने में मजबूर हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो पता नहीं चलता ना जी, जो चीज जायज भी होती है, कानूनी भी होती है, उस चीज अब आया है दुबई में लोगों की जायदादें हैं, दूसरों ने कहा सारी कानूनी है भाई, शो की हुई इन्होंने अपने अकाउंट्स में, और ये पैसे पाकिस्तान से ट्रांजैक्शन उसकी लीगल हुई है, यहाँ अगर किसी और मुल्क से आई है तो वहां भी उन्होंने टैक्स पे किया होगा। तो ये सारी वो बातें हैं जो कि हमारे यहाँ जब आती हैं तो सवालात तो बड़े पैदा होते हैं, लेकिन जब उसकी तय में जाते हैं तो जवाबात फिर वही खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात हो जाती है। लेते हैं एक वक्फे के बाद हाजिर होती है। ये नाज़रीन कराम, अब वो मुख्तसर का वक्त आ गया जी, हमने जल्दी जल्दी सारी बात करनी। पीजे मीर साहब आप बताइएगा कि क्या रास्ता इख्तियार किया जाए, फिर क्या अदलिया क्या रास्ता इख्तियार करे इस वक्त? ये बड़ा मुश्किल है, ये बातें करना आसान है। हम बात कर रहे हैं हमारी सीक्रेट एजेंसीज की। अगर आप इस सिलसिले को एक कैमरे के अंदर डिस्कस कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपने जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम सारे के जी पब्लिकली ये आएंगे, आप अपनी एजेंसी को अंडरमाइन करेंगे, गलतियां हुई हैं या हो रही हैं या होना चाहिए, इस सब को आपने अंडर कैमरा आपने इसको रेक्टिफाई करवाना है। पब्लिकली आप आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ इसका फायदा दुश्मन को जाएगा, दुश्मन इसका एडवांटेज उठाएगा और हर किस्म की तोहमत हमें लगेगी नेशनली और इंटरनेशनली। ठीक ठीक बात। ठीक, अवैध साहब आप क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात, हाँ वैसे तो मीर साहब ने बड़ी जो है ना जहानत से एक अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की। मैं आपको ये बात कहता हूँ कि आप अगर इसको एक बड़ा अच्छा तरीका और भी है, और वो ये है कि इस तमाम सिचुएशन से निकलने के लिए सबसे पहली चीज सामने क्या है, वो ये है कि जुडिशरी को अपनी करेंसी को बहाल करना है, अपनी खोई हुई साख को बहाल करना है, आवाम की नजर में उसकी एक हैसियत और तकरीम को दोबारा से असल सिचुएशन के अंदर लेके आना। लिहाजा आइन के तहत, कानून के तहत जो जुरिस्डिक्शन और अथॉरिटी जुडिशरी के पास है उसको सही एक्सरसाइज करें, कहीं डेविएट ना करें, किसी बड़ी और छोटी ताकत के आगे उसमें कोई तफरीक नजर ना आए उनके फैसलों के अंदर। तो देखिए हालात एकदम से बदल जाएंगे, आइन के मुताबिक चले। बिल्कुल ठीक बात है, करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके एक दफा सजा दे दें। ठीक बात, ठीक बात। एकदम से मामला सीधे हो जी काम है मुर्तजा साहब। अवैध साहब तो कहते हैं एक बार सजा दे लें। नहीं, शायद सजा देने से भी काम नहीं चलेगा। सजा तो आपको वाडा को दे देंगे ना, तो जो वाडा के पीछे है उसके साथ क्या करेंगे? फैसल को दे देंगे, उसके पीछे है वो तो कभी भी नहीं बताएंगे। तो ये बात ये है कि हमको तय करना होगा
کہ آج تک جو ہو گیا الزام ایک دو ہم سب نے غلطیاں کی ہیں، میں اپنے سے شروع کرتا ہوں کہ میں نے بھی غلطیاں کی ہیں، مگر اب آئندہ کیا کرنا، آئندہ اس ملک کو برقرار رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اور آئندہ جو ہے نا ہم نے کسی درست سمت میں چلنا ہے یا نہیں چلنا. اور آپ یقین کریے کہ ہمارا شاید کوئی بھی دشمن نہیں ہے، ہم سب سے بڑے دشمن اپنے خود ہیں، اور وہ دشمنی جو ہم نے کی ہے وہ اس دستور کو ہم نے توڑ کے کی ہے جو دستور جس پہ عمل ہونا چاہیے تھا، ورنہ دستور کو بدلی کر دیجیے. اب ایسا بھی کہتے ہیں دستور کے مطابق چلیں. جی آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور آپ دل سے اس کا احترام کر لیں، بس اس کے علاوہ ہم کوئی نہیں مانگتے، ہم کسی کی بے عزتی نہیں چاہتے، کسی کی خرابی نہیں چاہتے. ٹھیک بات جی. بس جہانگیر جدون صاحب آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ میری بھی یہی تجویز ہے جی، سب سے بڑا جو مقدس قانون ہے وہ ہے آئین پاکستان، جو ساری جماعتوں نے میجر کنسنسس تھا، تو اس کے اندر ہر ادارے کا رول لکھا ہوا ہے. اب یہ امپلیمنٹ کس طرح ہوگا، اس طرح جب آپ ان کیمرہ ڈائلاگ کریں، پارلیمنٹ کے اندر کریں، یا جو سٹیک ہولڈر ادارے ہیں ان سے کریں، تو اس کے لیے کوئی سولوشن لازمی چاہیے کہ آئین پہ عمل کر لیں ہر ادارہ اپنے اپنے حدود میں رہ کے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب ہمارے لیے مسئلہ ہی تب پیدا ہوتے ہیں کہ آئین سے تجاوز کرتے ہیں. آئین کے اندر حلف آپ نے پڑھا ہے، ویسے صاحب نے بھی پہلے بتایا ہے، اب ہر چیز کا حل موجود ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے، یہ اس کے لیے کوئی جو ہے وے فارورڈ یا ڈائلاگ کرتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹ کے ذریعے، وہی طریقہ ہے پارلیمنٹ کے ذریعے جتنے بھی سٹیک ہولڈر ان کو بلا کے، اس میں جوڈیشری ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن وہ تو ایک اسٹیبلشمنٹ ایک آئین کے اندر یا قانون کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن آج کل وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ سب سے پاورفل ہے. ٹھیک ہے، وہ جو پریویل کر رہا ہے پاکستان کے اندر، چاہے وہ ہائبرڈ نظام کے ذریعے ہے، چاہے وہ کسی اور ذریعے کے ذریعے ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، لیکن جو سرکمسٹانشیل ایویڈنس ہے، یا جو ہمارے ملک کی ہسٹری ہے، یا جو ایم این اے کہہ رہا ہے، سینٹر کہہ رہا ہے، جو دانشور کہہ رہا ہے، جو ایک صحافی کہہ رہا ہے، جو وکیل کہہ رہا ہے، اس کا تو لبے لباب یہی ہے کہ جی جو پاور ہے وہ کسی اور جگہ پہ ہے. ٹھیک بات ہے، آپ کی بات سمجھ آ گئی بالکل. ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آخری سیگمنٹ میں کوشش کرتے ہیں، کچھ کیا کوشش کرنی ہے، بہت کم وقت ہوگا، میں باٹم لائن لوگوں سے پوچھوں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ آخری جو سیگمنٹ ہے اس میں تو ہم باٹم لائن ہی پوچھتے ہیں، کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خلاصہ اپنی گفتگو بیان کرتے ہیں. سب نے دل کی باتیں بیان کر دی ہیں، ہر پہلو سے بات کو تذکرہ کر دیا. پیچھے میر صاحب کیا باٹم لائن آپ کی کیا ہو سکتی ہے؟ نیلسن منڈیلا 24 سال کے بعد جب وہ آتا ہے رابنز آئلینڈ سے، تو وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ آیا ہے. یہی ہمیں چاہیے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن آپ کر لیں، ہم سب مسئلے مسائل ختم کر سکتے ہیں. کیونکہ ادروائز آپ کے کورٹس اتنے بزی ہو جائیں گے ان ہائی پروفائل کیسز کے اندر کہ عام آدمی کا کیس کچھ نہیں ہوگا، بلکہ لائرز بھی بیچارے آؤٹ آف جاب ہو جائیں گے کیونکہ وہ کیس ہی نہیں آگے چلیں گے. سو دی الٹیمیٹ آنسر از ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. جی ٹھیک ہے. احمد اویس صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جی میں تو کمنگ بیک ٹو دی پوزیشن میں یہ کہوں گا کہ آئین کا احترام انتہائی لازمی قرار دے دیا جائے، جو کہ دلوں میں ہو، اور اس کا جو بھی اس سے ڈیویٹ کرے نا، اس کو کہیں پہ بھی معاف نہ کیا جائے. یہ اس وقت ہم مافیوں کے معاملے سے نکل کے نا ایک بالکل قانون کی بالادستی کے اوپر آ جائیں. ٹھیک ہے، اور قانون کے بالادستی کے نظام کو اسٹرکٹلی پکڑ لیں. یہ کہیں پر بھی ہم طاقت کے بالادستی کے نظام سے اس کو نہ ملائیں، بس ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک بھائی. جی بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب، میں نے سر جس طرح کہا ہے بس کانسٹیٹیوشن کے اوپر امپلیمنٹیشن چاہیے تمام اداروں سے، یہی ریکویسٹ ہے. اس سے نظام جو ہے وہ سیدھے چل جائے گا. باقی آپ جو ہے جو مرضی بنا لیں، کمیشن آپ کو پوری پاکستان کی تاریخ بڑی ہے، کمیشن بناتے ہیں، ٹھیک ہے کمیشن بنائے، لیکن اس کا آؤٹ کم جو ہے کمیشن میں کچھ بھی نہیں نکلتا. کمیشن ہم نے کتنے بنائے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو آئین پہ عمل جو ہے وہ جو طریقہ ہے، وہ جو سٹیک ہولڈر ہے وہ پارلیمنٹ ہے اور باقی ادارے ہیں، اس کا کوئی کر لیں ساری پولیٹیکل پارٹیاں مل کے irrespective of any biased اور ان کی اپنی فیوریٹزم ہے کہ آئین پہ عمل کرانا ہے اور ہر صورت میں کرانا ہے. کیونکہ دیکھیں آئین سے جب بھی ڈیویشن ہوتی ہے اس ڈیویشن کا بھی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بینیفیشری ہوتی ہے. جب بھی انٹرفیئرنس ہوتی ہے مجھے بتائیں اس کا کسی نہ کسی پارٹی کو بینیفٹ ہوتا ہے اور وہ پارٹی اس انٹرفیئرنس کو ویلکم کرتی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جب تک آپ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، بالکل درست کہا آپ نے. ناظرین کرام، غالباً کامران مرتضیٰ صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ساری گفتگو آپ نے سنی جی، تفصیل آپ نے سنی جی. خلاصہ ساری گفتگو یہ ہے کہ آئین پر عمل کیا جائے اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ اس عمل درآمد کو یقینی بنانے کا کیا بندوبست ہو. اس بات کی کوشش کی جائے کہ تمام سٹیک ہولڈر پارلیمنٹیرین کوشش کریں اس بات کی کہ تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا کر کے بیٹھ جائیں اور طے کر لیں
کہ آئین کے اندر رہ کے ہر ادارے نے کیسے کام کرنا ہے. ذمہ داریاں سب کی جی. یہ پی جے میر صاحب نے یہ بڑی اچھی بات کی تھی کہ سیکورٹی اداروں کو اگر آپ پبلکلی بے نقاب کرنے کی کوشش کریں گے تو نقصان پاکستان کا ہوگا, پوری دنیا میں مذاق اڑے گا, لیکن اس کے ساتھ ہی اگر آئین پہ عمل نہیں کریں گے تو پاکستان کا نقصان بھی ہوگا. تو اس لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس بات کا بندوبست کیا جائے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی کس طرح قائم ہو سکتی ہے اور تمام ادارے آئین کی بالادستی کا احترام کیسے کر سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.